ایک روز نواب آصف الدولہ دولت خانے کے برآمدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پستول تھا۔ ایک چیل برآمدے کے اوپر اڑ رہی تھی تو نواب صاحب نے پستول اس کی طرف کیا، وہ چیل دائیں بائیں ہو گئی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی اتفاق ہوا۔ ایک سپاہی برآمدے کے نیچے کھڑا تھا اور بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نواب صاحب کو اس چیل کی ہلاکت منظور ہے۔ اس نے بندوق اس کی طرف چلائی، چیل زمین پر آ گری۔ نواب صاحب نے نیچے برآمدے میں جھک کر دیکھا اور معلوم ہوا کہ اس شخص نے چیل کو مارا ہے، تو فوراً اس کی طرف پستول سے فائر کیا، گولی اس کی ران میں لگی۔ پھر تنزیہ نواب صاحب نے فرمایا، ہمارا شکار مار لینا سہل نہیں ہے۔ اسی وقت مرزا حسن رضا خان نائب دربار کو آتے تھے۔ راستے میں ہنگامہ دیکھ کر اس زخمی کا حال دریافت کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ زخمی مجروح قوم کا سید ہے۔ مرزا حسن رضا خان نے نواب آصف الدولہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، زخمی سپاہی قوم کا سید ہے۔ یہ سنتے ہی نواب مسترو بے حواس ہو گئے، ہوش اڑ گئے، پیدل بھاگ کر اس سپاہی کو مکان میں اٹھا لائے اور بہت عذر و معذرت کر کے اس کا علاج کرایا۔ اس نے جب صحت پائی، اس درجہ اس کا مرتبہ بڑھایا کہ 100 سوار اس کی اردلی میں چلتے تھے، یعنی 100 سواروں کا رسالدار بنا ڈالا۔ اسی طرح نواب آصف الدولہ ایک روز اپنے اسی دولت خانے میں بالا خانے یعنی اوپری منزل کے برآمدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً بالا خانے سے نیچے نظر جا پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف عورت تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے دکھانے کی امید پر کھڑی ہے۔ نواب صاحب نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ضعیفہ سے یہ تلوار لے کر ہمارے پاس لاؤ کہ ہم اس کو ملاحظہ کریں گے۔ نوکروں نے فوراً وہ شمشیر حاضر کی۔ نواب صاحب نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیا، اس کی گرفت لوہے کی دیکھ کر واپس کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ تلوار ضعیفہ کے پاس واپس آئی تو وہ اس تلوار کو الٹ الٹ کر بار بار دیکھنے لگی۔ نواب نے تعجب سے فرمایا، کیا ہم نے تیری تلوار کو بدل لیا ہے یا اس میں سے کچھ چھڑا لیا ہے جو بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے؟ ضعیفہ نے جو یہ بات سنی تو پکار کر عرض کرنے لگی کہ تلوار کے دیکھنے کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ محتاج و غریب سنتے تھے کہ نواب آصف الدولہ بہادر پارس ہیں، لیکن میری تلوار نواب صاحب کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد بھی لوہے کا لوہا رہی، سونے کی تلوار کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ سنتے ہی نواب صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ اس کی تلوار کے برابر اشرفیاں تول کر اس کے حوالے کر دو۔ آخر ایسا ہی ہوا، وہ دعا کرتی ہوئی اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ اسی طرح ایک روز نواب آصف الدولہ اپنے باغ میں رونق افروز تھے۔ اتفاقاً وہاں ایک 14 سال کی عمر کا لڑکا ایک پنجڑے میں ایک جوڑا کبوتر کا لیے ہوئے دور کھڑا ہوا نظر آیا، تو نواب آصف الدولہ نے اس لڑکے کو طلب کیا۔ اس نے وہ جوڑا کبوتر کا نظر کیا۔ نواب صاحب نے اس کے واسطے 1 روپے کا حکم کیا۔ لڑکا 1 روپے کا نام سن کر غمزدہ ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں سید زادہ ہوں، عرصہ 1 مہینے کا ہوا میرے باپ نے انتقال کیا ہے، علاوہ ان کبوتروں کے کوئی بھی سامان گھر میں نہیں ہے۔ میں 2 روز کے فاقے سے یہ جوڑا حضور کی نظر کو لایا تھا، تو حضور نے 1 روپیہ دینا تجویز فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی نواب آصف الدولہ نے کمال افسوس کیا اور 100 روپے اس کو عنایت فرمائے۔ وہ لڑکا دعا دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا، پر داروغہ باغ کے لڑکے نے ہنس کر کہا کہ زہر قسمت اس لڑکے کی 2 ٹکے کے مال کے 100 روپے لے گیا۔ یہ سن کر نواب صاحب نے اس داروغہ کے لڑکے کے کان پکڑوائے اور فرمایا کہ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایک جوڑا کبوتر کا 2 ٹکے کی مالیت ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس طفل کو سید کے نام سے 100 روپے دیے ہیں۔